درود شریف پڑھ لیں جی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برج دل ایکویریس اکتوبر 2025. ٹھیک ہے جی. اب برج دل کے جدوجہد پسند جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ملا جلا مہینہ رہے گا اکتوبر کا. کچھ شعبوں میں کمزوری اور کچھ میں جو ہے وہ ہمیں استحکام نظر آ رہا ہے. سورج سن جو ہے مہینے کے پہلے نصف میں 8ویں گھر میں رہے گا جو کہ اتنا بیسٹ نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے نصف میں 9ویں گھر میں داخل ہو جائے گا مگر کمزور حالت میں. مریخ کی بات کریں، مارس کی بات کریں تو 27 اکتوبر تک 9ویں گھر میں ہوگا جو کامیابی میں رکاوٹ ڈالتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد نتائج بہت بہترین بھی دیتا ہے. مرکری کی بات کریں تو اس کی پوزیشن بھی غیر یقینی ہوگی، جبکہ مشتری جوپیٹر پہلے نصف میں فائدہ مند ہوگا اور دوسرے میں اوسط رہے گا. زہرہ وینس کی بات کریں تو 9 اکتوبر تک 7ویں گھر میں اور پھر 8ویں گھر میں کمزور ہوتا جائے گا جو رشتوں کو متاثر کر سکتی ہے. سیٹرن کی واپسی ہوگی، ریٹروگریڈ ہوگا، دوسرے گھر میں بچت پر اثر ڈالے گا. ٹھیک ہے. یہ پیشن گوئیاں جو ہے نا ان سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو صرف علمی طور پہ دیکھیے گا. اور یہ صحت، کیریئر، کاروبار، محبت، شادی، رشتوں، ویزا، امیگریشن، سفر، تعلیم اور پیشے کے متعلق تفصیلی رہنمائی دیتی ہے. تاہم صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کسی ماہر سے آپ رابطہ کریں. ٹھیک ہے. میری باتوں سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. دوسرا یہ ایک تیل ہے جو کہ بیسکلی روحانی تیل ہے، یہ کہہ لیں، کیونکہ اس کے اوپر پڑا بھی جاتا ہے، اس کو بنایا بھی ایسے جاتا ہے جو کہ آپ کے لیے اچھا ہو. کسی قسم کے درد کے لیے، بچوں کی ذہنی صلاحیت بڑھانے کے لیے، کمر جوڑوں کا درد، ٹانگوں کا درد کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا نمبر آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا اور اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ ستمبر کا پرت ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ستمبر جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے لیے میک اینڈ بریک اور ناؤ اینڈ نیور والی سچویشن والا مہینہ ہوگا. اکتوبر اب بالکل سال کا اختتام ہے. اکتوبر، نومبر، دسمبر پلاننگ کر لیں کہ اگلا سال آپ نے کیسا گزارنا ہے، اس کے بارے میں جان لیں، اس کے بارے میں سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چیزوں کو تھوڑا سا پلان کر کے چلتے ہیں. بہت زیادہ بھی اگر اس میں کامیابی نہ ملے تو پھر بھی دوسرے لوگوں کے نسبت وہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. تھوڑی بہت پلاننگ آپ کو کرنی چاہیے. انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا. ٹھیک ہے. صدقہ و خیرات دیتے رہیے گا، رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیے گا. شروع کرتے ہیں ویڈیو. برج دل ایکویریس کی صحت، کیریئر، کاروبار اور پیشہ، پروفیشن، ان چاروں کو پہلے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں صحت کو. اکتوبر 2025 میں صحت کے نتائج قدرے کمزور رہ سکتے ہیں، لہذا اپنی فلاح و بہبود پر انتہائی احتیاط برتیں. زحل آپ کا لنگش اور راشی لارڈ ہے. مہینے بعد دوسرے گھر میں واپسی کی حالت میں رہے گا جو کھانے پینے کی عادتوں میں بے ترتیبی پیدا کر سکتا ہے. یہ عدم نظم و ضبط مجموعی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، خاص طور پر پاؤں اور لمفیٹک سسٹم پہ توجہ دیں. جسمانی اور ذہنی صحت کا توازن برقرار رکھیں. ورزش اور مائنڈ فلنس کی روٹین اپنائیں. پانی پر مبنی مشقیں جیسے تیراکی فائدہ مند ہوں گی. مہینے کے دوران جذباتی تناؤ سے بچیں اور پرانی بیماریوں کا علاج جاری رکھیں. مشورہ تو میرا یہی ہے کہ ہفتے وار گونگا بیج، جسے بلیک سمتھ سیڈ کہتے ہیں، کا صدقہ دیں. نیلم، بلو سفائر یا جامنی کے ساتھ مراقبہ کریں. شگون نمبر 8 ہے. شگون رنگ کالا، پہلا نصف احتیاط کا اور دوسرا قطرے بہتر رہے گا. کیریئر کے واسطے سے بات کروں تو کیریئر ہاؤس کا مالک 27 اکتوبر تک قسمت کے گھر میں رہے گا جو اوسط نتائج دے گا. مریخ کی 9ویں گھر میں موجودگی کام کی سرگرمیوں پہ مثبت اثر ڈالے گی اگر آپ توجہ سے کام کریں، مگر نوکری تبدیل کرنا یا اچانک چھوڑنے سے گریز کریں، خاص طور پر اگر ماحول مطمئن نہ ہو. یہ مسئلہ مہینے کے آخر تک جاری رہ سکتا ہے لیکن مستقبل میں حل ہو جائے گا.
کاروباری سفر خاص طور پر فائدہ مند نہ ہوں گے۔ نئی نوکری یا پروموشن کے لیے احتیاط برتیں۔ لمبے مدتی پروفیشنل لرننگ پلان کریں، بین الاقوامی روابط سے فائدے ملیں گے۔ مشورہ تو یہ ہے کہ کام میں احتیاط اور صبر رکھیں، تجربہ کاروں سے مشورہ لیں، مجموعی طور پر اوسط سے کم مگر حکمت عملی سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کاروبار کی بات کریں تو کاروبار کے لیے یہ مہینہ چیلنجنگ ہے، کیونکہ مرکری تجارت کا سیارہ آپ کی مکمل مدد نہ کرے گا۔ نئی کاروبار شروع کرنے یا خطرناک سرمایہ کاری سے گریز کریں۔ جوپیٹر گیس کا مالک 5ویں گھر میں پہلے نصف میں فائدہ مند ہوگا اور دوسرے نصف میں بلند حالت میں داخل ہو جائے گا، جو کام یا کاروبار کی محنت کا صلہ دے گا۔ زحل کی واپسی بچت پر اثر ڈالے گی، لہذا غیر ضروری اخراجات پہ قابو پائیں۔ بین الاقوامی روابط سے منافع ممکن ہے۔ مشورہ تو میرا یہی ہے کہ بچت کی نگرانی کریں، مضبوط سرمایہ کاری پہ توجہ دیں۔ پہلا نصف استحکام اور دوسرا ترقی کی امید پر ہے۔ اگر میں آپ پروفیشن یا پیشوں کی بات کروں تو پیشہ ورانہ زندگی میں کام کا بوجھ اوسط رہے گا، مگر نوکری تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ بین الاقوامی روابط سے فائدے ملیں گے، نئے پروجیکٹس پہ توجہ دیں۔ سرکاری ملازمین کو لمبی مدتی پلاننگ کی ضرورت رہے گی۔ صبر اور حکمت عملی سے آگے بڑھیں، میرا مشورہ ہے، خطرات سے بچیں۔ شکریہ۔ برج ایکویرس، برج دل کی محبت، شادی، رشتے، ویزا، امیگریشن، سفر، تعلیم، ان سب کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی تو ہے میں نے جی۔ محبت سے شروع کرتے ہیں۔ محبت کی زندگی میں مشترکہ آئیڈیلز اور روحانی مباحثوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مہینہ رومانٹک رشتوں کے لیے خوشگوار ہے، جہاں گہرے رابطوں اور ہم آہنگی کے موقع ملیں گے۔ لبرا میں چاند کی موجودگی جذبات کو گہرا کرے گی، لہذا اپنے خیالات اور ضروریات واضح طور پر بیان کریں۔ پرانی جذباتی تنازعات حل کریں اور جو چیز اب فائدہ نہ دے اسے چھوڑ دیں۔ زہرہ کی 7ویں گھر میں موجودگی 9 اکتوبر تک مثبت ہے، مگر اس کے بعد 8ویں میں کمزور ہو جائے گی، جو معمولی رکاوٹیں لا سکتی ہے۔ ایمانداری اور صبر سے رابطے مضبوط کریں، حد سے زیادہ توقعات نہ رکھیں، یہ میرا مشورہ ہے آپ کو۔ شادی یا میرج کی بات کروں تو شادی شدہ افراد کے لیے رشتہ متحرک تبدیلیوں کا شکار ہوگا، مگر ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے مواصلات کلیدی ہوں گے۔ زحل کی پوزیشن روحانی اور مادی تعاون پر زور دے گی، جو شادی میں استحکام لائے گی۔ اگر شادی کی باتیں چل رہی ہیں تو مہینہ اچھا ہے، خاص طور پر دوسرے نصف میں۔ زہرہ کی کمزوری معمولی جھگڑے پیدا کر سکتی ہے، لہذا ایک دوسرے کی ضروریات سمجھیں، چھوٹے مسائل کو بڑھنے نہ دیں، مشترکہ سرگرمیاں کریں، دوسرا نصف بہتری لائے گا، یہ میرا مشورہ ہے۔ ریلیشن شپ یا رشتوں کی بات کریں تو ذاتی رشتوں میں متحرک تبدیلیاں آئیں گی۔ لبرا میں چاند گہرے رابطوں کے موقع دے گا۔ خاندانی اور دوستوں کے ساتھ ہم آہنگی بڑھائیں، پرانے جذباتی تنازعات حل کریں۔ زحل آپ کو روحانی اور مادی خواہشات کا تعاون سکھائے گا، جو رشتوں میں اندرونی وضاحت لائے گا۔ بہن بھائی یا قریبیوں سے تعلقات اوسط رہیں گے، مگر ایماندارانہ بات چیت سے بہتر ہوں گے۔ مشورہ تو یہ ہے کہ تبدیلی کو قبول کریں، جو نہ چل رہا اسے چھوڑ دیں، مصنوعی طور پر مثبت مگر کوششیں درکار ہیں۔ ویزا یا امیگریشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعبے میں کوئی خاص پیشن گوئی نہیں ہے، لیکن مہینے کی مجموعی توانائی سے بین الاقوامی روابط مضبوط ہوں گے، جو ویزا یا امیگریشن کی کارروائیوں میں مددگار ثابت ہوں گے۔ 9ویں گھر کی پوزیشن سفر اور قسمت اوسط ہے، لہذا دستاویزات کی جانچ پڑتال کروائیں، قانونی ماہر سے رابطہ رکھیں، دوسرے نصف میں کوشش کریں۔ سفر یا ٹریول کی بات کرتے ہیں تو سفر کے لیے مہینہ شگون نہیں، کیونکہ مریخ 9ویں گھر میں 27 اکتوبر تک رکاوٹیں لائے گا۔ لمبے سفر سے گریز کریں، خاص طور پر کاروباری۔ تاہم دوسرے نصف میں قطرے بہتر نتائج مل سکتے ہیں، قریبی سفر ممکن، مگر صحت کا خیال رکھیں۔ مشورہ اگر ضروری ہو تو پلاننگ کریں، نہیں تو احتیاط برتیں۔ تعلیم ایجوکیشن کو دیکھ لیتے ہیں تو تعلیم کے لیے مہینہ شاندار ہے، خاص طور پر اعلیٰ تعلیم اور فلسفیانہ تلاش میں۔ زحل کی پوزیشن روحانی اور مادی خواہشات کا تعاون سکھائے گی، جو لمبے مدتی لرننگ کے لیے اچھا وقت ہے۔
طلباء پرجوش ہوں گے، مقابلہ امتحانوں میں کامیابی ملے گی، نئی دلچسپیوں کو اپنائیں۔ مشورہ تو یہی ہے کہ محنت جاری رکھیں، بزرگوں سے رہنمائی لیں۔ شکریہ۔